پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر وارث ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہبہ ہے یہاں بھی، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت، امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ وکانوا لنا خاشعین، یہ تین چیزیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ نیکی کے کاموں میں تیز جانا، جلدی کرنا، سستی نہ کرنا۔ یسارعون، سرعت سے ہے یہ لفظ، کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، دوسرے دعائیں کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یعنی کوشش بھی کرنی ہے، بھاگنا بھی ہے اللہ کی طرف، اور دوسرے دعائیں کرنی ہے، اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں نیک اعمال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ یعنی ہبہ وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معاوضے کے خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے۔ یعنی ایک ہبہ ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ وہ کہتے ہیں جس سے آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے تحفہ دینے والے کو، جو تحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی تحفہ محبت کے لیے ہوتا ہے، ہدیہ جو ہے ہدیہ تحفے کو ہی کہتے ہیں، اور ہبہ جو ہے وہ پھر اس فائدے کے کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ہبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہبہ کی جاتی ہے صرف اس کے فائدے کا مطلوب ہوتا، یعنی اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا ہدیہ دے جو بغیر کسی عوض کے، میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو، تو بس تو آپ عطا کر دے۔ من لدن کا، اپنے پاس سے دے دے، کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور پھر ذریۃ طیبہ دے، جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو، جسموں میں پاک ہو۔ انک سمیع الدعاء، آپ تو دعائیں سننے والے۔ یہ محبت اور رحمت کو کھینچ لانے والی بات ہے۔ تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے، اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی بجائے رب بھی کہا گیا ہے، رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی، اور پھر یہ یقین کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت زکریا انتہائی بوڑھے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے، میری ذریت کو نیک بنا دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی دعا، اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا، اور ہماری توبہ قبول فرما،
بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس دعا میں بھی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی۔ تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی، تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا یا ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، برا نیبر نہیں ہو، اور ایسے ساتھی سے، زوج سے، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی پریشان کر کر کے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے، یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، یعنی وہ میری عیبوں کو ہی دیکھتا رہے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے، اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں 5 چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے: برا پڑوسی، بد اخلاق مرد یا عورت، نافرمان اولاد، عذاب بننے والا مال، اور چال باز دوست۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور آج اتنے اتفاق کی بات ہے، یہ ہمارا 7واں پروگرام تھا، اور آج 7 اپریل ہے، اور آج ہی میری شادی ہوئی تھی، تو بغیر کسی پلاننگ کے یہ ساری چیزیں اتفاق سے جمع